بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سلمان شہباز وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے بیٹے، ان کی پاکستان واپسی ہوئی اور اس بارے میں چہمگوئیاں کہ ابھی کیوں آئے ہیں، کیا وجہ ہے ان کے اچانک پاکستان آنے کی. کیسز تو ختم ہونا ایک طرف رہا، لیکن بغیر ڈیل کے یہ خاندان تو ایک قدم نہیں چلتا. تو کس طرح سے واپس آئے ہیں اور پھر سعودی عرب سے ہو کر کیوں آئے ہیں؟ تو جناب بات یہ ہے کہ منیزہ جہانگیر ٹیلی ویژن اینکر ہیں، آسمہ جہانگیر صاحبہ کی بیٹی ہیں. آپ نے دیکھا کہ کئی کانفرنسز میں آپ کو مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے ساتھ منیزہ جہانگیر بھی نظر آئیں گی. بہت قریب سے جانتی ہیں پی ڈی ایم کی سیاست کو، نون لیگ کی سیاست کو. اور عمران خان صاحب کے خلاف یا ان پر تنقید کی اگر بات کی جائے تو منیزہ جہانگیر بھی آپ کو پروگرامز میں نظر آئیں گی اور بڑی سخت تنقید کرتی ہیں عمران خان صاحب پر. اب انہوں نے ایک بات کی جس کے بعد ہر طرف دیکھا گیا کہ واقعی نون لیگ کی طرف سے بھی، ان کے قریبی صحافیوں کی طرف سے بھی، ان کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہاں واقعی سلمان شہباز کی واپسی کا تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ بظاہر تو اس کا چانس نہیں، لیکن چونکہ منیزہ نے کہا اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ قریب سے جانتی ہیں سارے سیاسی معاملات کو نون لیگ کے یا پی ڈی ایم کے، تو انہوں نے کہا کہ سلمان شہباز کی واپسی اصل میں اس لیے ہے کہ پنجاب میں تبدیلی لائی جانی ہے، ان ہاؤس تبدیلی. اور اس میں حیران کن طور پر سلمان شہباز صاحب جو کہ شہباز شریف صاحب کے چھوٹے بیٹے ہیں، حمزہ شہباز سے چھوٹے ہیں اور ہمیشہ کاروبار دیکھتے رہے ہیں، کاروباری شخصیت ہیں. حمزہ جو ہیں وہ سیاست دیکھتے ہیں زیادہ تر، حالانکہ حمزہ کے بھی کاروبار تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بہرحال تو سلمان شہباز تو کاروبار دیکھتے رہے. لیکن اب منیزہ جہانگیر کا کہنا ہے کہ ان کو لایا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے، وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے ان کو لایا گیا. اور جو سعودی عرب سے ڈالرز کی بات ہو رہی ہے وہ بھی ڈیل فائنل کرنے کے لیے بیہائنڈ دا سین اصل میں سلمان شہباز وہاں پر گئے ہیں، کیونکہ شریف خاندان کے کاروباری تعلقات، خاندانی اور کاروباری تعلقات سعودی عرب میں ہیں. تو لہٰذا وہاں پر جا کر یہ بات ساری ہوئی. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب جب بیرونی دورے کرتے نظر آئے، چاہے وہ سعودی عرب کا تھا، ترکی کا تھا، وہاں پر سلمان شہباز نظر آتے رہے، جبکہ اس وقت بھی وہ مفرور بھی تھے، وہ مطلوب بھی تھے، وہ پاکستانی عدالتوں کے مجرم بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پر آفیشیل میٹنگز میں، سرکاری میٹنگز میں نظر آتے رہے. تو اتنی زیادہ ان کی پریزنس وہاں پر نظر آئی. اب ان کا یہاں پر آنا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی منیزہ جہانگیر کی بات کرنا اور دیگر لیڈرشپ کی طرف سے بات کرنا، تو ظاہر چہمگوئیاں تو شروع ہو گئی کہ اچھا یہ پلان ہے. کیونکہ زرداری صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی حمزہ کو نہیں بنانا، حمزہ پہلے بھی اس طرح سے نہیں بات بن سکی، پھر کوئی فائدہ تو ہو، کئی لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے، پیپلز پارٹی میں بھی لوگ ہیں، دیگر بھی ہیں، تو اس لیے نہیں، پہلے بھی کوشش کر لی کوئی اور دے. اچھا اب یہ بات بھی ہوئی، لیکن بات ہے پرویز الہی صاحب کی کہ قاف لیگ اگر ووٹ نہیں کرے گی تو کیسے بن جائیں گے. اب ان ہاؤس چینج کی بات ہوتی ہے تو مزید لوٹے خرید کے کیا کریں گے. پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا، ان کا تو ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ ساری باتیں بھی ہوئی. اب سارا زور کس پر تھا کہ یہاں سے ہم سعودی عرب سے ڈالرز لے کر آئیں گے، اس سے ہمیں ایک بریدنگ سپیس مل جائے گی. سلمان شہباز وہاں پر گئے ہیں، ان کو ہم لانچ کر دیں گے. اب جو پلان نظر آ رہا ہے مجھے بھی یہ کوئی قابل عمل نظر نہیں آتا، لیکن پلان تو یہی تھا. اگر منیزہ کہہ رہی ہیں تو ٹی وی اینکر ہیں، ایسے تو نہیں کہہ رہی. تو اپنے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو بتایا بھی جاتا ہے، فیڈ بھی کیا جاتا ہے کہ ایسا ماحول بنایا جائے. وہ آ گئے. اب آپ نے دیکھا کہ ویژولز بھی چل گئے، سلمان شہباز صاحب واپس آ گئے ہیں، ایسے پتہ نہیں کوئی چے گویرا ہے یا کوئی امام خمینی کا کوئی بیٹا آ گیا ہے اور بڑا جناب 4 سال ہم نے اس طرح سے کاٹے، بڑا وطن کی یاد ستانے لگ گئی تھی، فلاں تھا. جب چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں اور ڈیلز کے تحت آتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں اور ڈیل کر کے ملک میں آپ دیکھیے کہ یہ لوگ اقتدار سنبھالتے ہیں، ڈیل کر کے ملک سے چلے جاتے ہیں. اب ان میں فرق کیا ہے عمران خان میں؟ ایک فرق بنیادی، عمران خان نے کیا کیا، ان کو جب رجیم چینج کے ذریعے نکالا گیا وہ عوام میں گئے، وہ عوام سے طاقت لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں جا کر بات کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا، جب یہ نکالے گئے تو انہوں نے بند کمروں میں ملاقاتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، دیگر حلقوں سے، طاقتور حلقوں سے، باہر اندر جو بھی تھا، یعنی کرتے کرتے انہوں نے کہا جی یہیں سے ہمیں ملنا ہے اقتدار. وہیں پیروں میں بیٹھ کر عرصہ لگے رہے اور اس میں باہر جانا ملک سے وہ ثابت، یہاں پر ملک میں کیسز ختم کرانا، واپس آنا. اب دیکھیں نا، لیکن اس میں جو ان کو ناکامی ہوئی ہے اس پر آنے سے پہلے میں صرف یہ ایک چیز عرض کر دوں کہ بی بی سی نے پورا اس پر کالم لکھا کہ یہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ کہ 16 ارب روپے کی کرپشن کا معاملہ. شہباز شریف صاحب کو جب بلائیں تو کہتے تھے جی سلمان دیکھتا تھا بزنس، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. جبکہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے تھے، ان کی اہلیہ کے اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے تھے. وہ کس طرح جا رہے تھے کہ کیش بھی جاتا تھا دفاتر سے،
جو مین چیز اس میں بنیادی چیز تھی کہ ایسے لوگ جو کروڑوں اربوں روپیہ جن کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے، جو آج تک ملک کے سے باہر گئے نہیں، غریب لوگ، 30-40 ہزار تنخواہ ہے، غریب لوگ ہیں، کلرک ہیں، ان کے ملازم ہیں، جو آج تک ملک سے باہر گئے نہیں، ملازموں کے علاوہ دیگر لوگ ہیں جن کے شناختی کارڈ استعمال ہو رہے تھے، وہ باہر سے شریف خاندان کو پیسے بھیج رہے ہیں، انویسٹمنٹ بھیج رہے ہیں کروڑوں اربوں روپے کی. تو اس طرح سے 16 ارب روپے کا منی لانڈرنگ کا یہ معاملہ بنا کہ یہ ساری بلیک منی کو وائٹ کر رہے تھے. باہر سے جناب پیسے بھیج رہے ہیں، وہ لوگ پیسے بھیج رہے ہیں جو آج تک بیچارے باہر گئے ہی نہیں، نہ ان کا کوئی پاسپورٹ نہ کچھ. اب سوچیے ذرا، یہ سب کچھ کرتے رہے. اب کیا ہوا؟ رجیم چینج ہوتی ہے، ایف آئی اے ان کے انڈر آتا ہے، ایف آئی اے وفاقی حکومت کے انڈر ہوتا ہے، سارے کیسز کا خاتمہ، سب کیسز ختم ہو گئے. اچھا جی، آپ سلمان شہباز آ گئے. آ کر کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گے، اس کی بھی آپ حقیقت سن لیجئے. چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے مل رہے ہیں نواز شریف صاحب سے وہاں لندن میں، اور بات کیا ہو رہی ہے؟ ہاں جی ہماری تو جناب وہ برف پگھل گئی ہے، تو ہمیں تو پہلے یہ تھا. پرویز الہی صاحب جو ہیں بڑے ہیں، سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہوا؟ ہاں جی وہ تو تھا، تو یہ ہے. شہباز شریف صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں. معاشی حالات پر بات ہوئی ہے. اسحاق ڈار ملتے ہیں صدر پاکستان سے، معاشی حالات پر بات ہو رہی ہے. جی عمران خان آ جائیں. راجہ پرویز اشرف اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ جو ملکی حالات ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہی حل ہونے ہیں، سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے. عمران خان پارلیمنٹ میں واپس آ جائے، ان کو دعوت دے رہے ہیں. یہ اچانک کیوں اس طرح سے کہا جا رہا ہے عمران خان واپس آ جائے، عمران خان واپس آ جائے؟ کیونکہ پرویز الہی سے بھی کوشش ہو گئی. مونس الہی نے جتنی محنت کی اپنے والد کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے، اب ان کو بھی پتا ہے کہ مستقبل میں اگر کوئی سیاست ہے تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کس طرح کے اب پروپیگنڈے شروع ہو گئے ہیں. یعنی گھڑی کی بات ہو رہی ہے، جبکہ یعنی جنہوں نے محلات بنائے وہ آپ بھول جائیں، میڈیا میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. محلات 16 ارب روپے نظر نہیں آئے گا. کیا ہو رہا ہے جی؟ گھڑی، کہ جی عمران خان نے گھڑی بیچی کیوں؟ عمران خان نے گھڑی بیچی کیوں؟ سوچیے ذرا، گھڑی بیچنا ایک کیس بنایا گیا، اور محلات بنانا، سر محل بنانا، وہ آپ کو غائب نظر آ رہا ہے. اربوں روپے کی ٹیٹیاں لگانا، اربوں روپے کے جعلی اکاؤنٹس بنانا، ٹھیلے والے اور کس کے، وہ آپ کو پتا ہے زرداری صاحب کے خلاف بھی نظر آ گئے. اور گاڑیاں لے جانا توشہ خانہ سے، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. 2 ارب روپے ایسی میڈیا کو نہیں دیا گیا. تو یہ سارا جو کھیل ہو رہا ہے، جی سلمان آ گئے، وہ مونس الہی صاحب یا پرویز الہی صاحب نہیں جا رہے وہاں پر. وہ خاندان 10 کا 10 اکٹھے ہو گئے ہیں جو ان کے ووٹ ہیں، اور وہ جب تک سلمان شہباز کو نہیں ملتے، سلمان شہباز وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے. لہٰذا پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کی آفر نہیں ہو رہی جس طرح کی وہ چاہتے ہیں، اور آگے بھی ان کو مستقبل مونس الہی کو نظر نہیں آ رہا. بار بار وہ کہہ رہے ہیں جی ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. تو سلمان شہباز واپس آئے، بدنامی لے کر آئے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کی خواہش لے کر آئے ہیں جو پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. جو معاملات یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی سعودی عرب سے ڈالر ملنے سے حل ہو جائیں گے، وہ نہیں ہو رہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں عمران خان واپس آ جائے، عمران خان جناب اسمبلیاں تحلیل نہ کرے، معاشی طور پر ہمیں کچھ کرنے دیں. یہ صرف آئے ہیں کہ جناب یہ کیسز ہمارے ختم ہو گئے ہیں، لہٰذا وہ واپس آ جائے، کوئی یہاں پر ہم گیو اینڈ ٹیک کر سکیں، کچھ بہتری لا سکیں، کوئی اپنے بزنس کو ٹھیک کر سکیں. وہ ان سے نہیں ہو پا رہا. عمران خان صاحب نے حالیہ ٹویٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ جناب اگر پاکستان کے حالات کے بارے میں آپ نے جاننا ہے کہ یہ معاشی تباہی، یہ بربادی یہ کس لیے ہوئی ہے، تو آپ دیکھیے کہ یہاں کا قانون دیکھ لیجئے. ایک طرف بوڑھا 75 سال کا شخص اعظم سواتی، اس کا گھر گرا دیا، اس کو کبھی ایک صوبہ کبھی دوسرے صوبہ کیسز بنا دیے. وہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جو حکمران بن گئے ہیں وہ خاندان کیا ہو رہا ہے کہ اربوں روپے کے کیسز سلمان شہباز کے وہ معاف ہو رہے ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں. یہ چیز ہے. اور پھر عمران خان صاحب اپنی اس دلیل کے حوالے سے حدیث پاک جو ہے وہ ٹویٹر پر شیئر کر رہے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث وہ شیئر کر رہے ہیں، نمبر بھی بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ جب کوئی بڑا چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور چھوٹا اگر کوئی جرم کرتا تھا اس کو پکڑ لیا جاتا تھا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے یہ ساری تباہی ہو رہی ہے، جس کو خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی قوم ہی گندی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں پاکستانیوں کو کہ جب آپ اپنا لیڈر کسی کو بنا لیں گے ایسے بندے کو تو پھر عذاب تو آئے گا. وہ قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب جو ہے وہ اس وجہ سے آ رہا ہے. تو 8 مہینے سے پھر عذاب تو یہ پچھلے 8 مہینے سے آ رہا ہے جس کو آپ معاشی عذاب کہہ رہے ہیں، وہ کس کھاتے میں آپ ڈالیں گے؟ خواجہ آصف صاحب سے سوال ہے. تو آپ تو اپنے لیڈرز کو لا رہے ہیں، آپ کے لیے تو کوئی عذاب نظر نہیں آ رہا آپ کی حکومت میں. عوام کے لیے عذاب کیوں ہے؟ آپ کے تو کیسز ختم ہو رہے ہیں، آپ کی تو خواہشات ہی ختم نہیں ہو رہی کہ آپ وزیر اعلیٰ اچھا ایک بیٹا نہیں بن سکا، دوسرے بیٹے کو بنانے کے لیے کچھ کر دیتے ہیں، کوئی بوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں. وہ نہیں ہو رہا. یہ قوم اب وہ نہیں ہے کہ جو 4-6 سال پہلے تھی اور آپ گئے
اور آپ نے سمجھا کہ اب عمران خان کو بھی نکالیں گے تو وہی حال ہے کہ جناب بس جس طرف لگا دیں گے اس قوم کو، داروں کے ساتھ مل کے، طاقتوروں کے ساتھ مل کے ہوگا. یہ قوم بدل چکی ہے. ورنہ یہ ہوتا کہ سلمان شہباز کا واقعی استقبال ہوتا، تاریخی استقبال ہوتا. آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کیا باہر نکل سکتے ہیں. کوئی ان کا استقبال یعنی کہا گیا تھا پارٹی کی سطح پر، اب کہا جا رہا ہے جی نکلو، ورکر کنونشن کرواؤ. کچھ ہو سکا ہے؟ نہیں ہو سکا. اور سلمان شہباز کے بارے میں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ دیکھیں یہ کس حال میں آئے ہیں، ملک کو کس حال میں کر دیا، یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ کوئی قانون انصاف ہے، ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں، انہوں نے قانون کو تباہ کر دیا. یہ آتے اس لیے ہیں FIA، نیب، سارے ادارے جنہوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، پولیس دیگر، ان کو تباہ کر دیتے ہیں، ان کو غلام بنا لیتے ہیں کہ جو بھی ان کے کیسز تھے وہ ختم ہو جائیں. یہ اس کام کے لیے آتے ہیں. تو یہ ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان کو سچا ثابت کر رہے ہیں، لوگوں کو اور یقین دلا رہے ہیں کہ عمران خان کی ساری باتیں صحیح ہو رہی ہیں، کہ یہ کس لیے اقتدار میں آتے ہیں، یہ NRO 2 لینے کے لیے آتے ہیں، یہ سارا کچھ اس لیے ہے، یہ خاندان کی سیاست کرتے ہیں، یہ کرپشن کی سیاست کرتے ہیں. تو اب تو یہ صرف بدنامی مول لے رہے ہیں اور عمران خان کو اور مقبول کرتے چلے جا رہے ہیں، عمران خان کو اور مضبوط کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کو اور پاپولر کر رہے ہیں. اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ عوام میں اس پر کتنا زیادہ غم و غصہ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہم غریب ہو رہے ہیں، ملک جو ہے تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، اور ان کو اپنے خاندان کی پڑی ہوئی ہے کہ کس کو وزیر اعلیٰ لگانا ہے، کس کو واپس بلانا ہے، کس کو کیس ختم کرنے ہیں. سارا فوکس اس پہ کہ جناب رانا ثناء اللہ کا دیکھیں کیس کیسے ختم ہو گیا ہے. ایک ہی دن میں جناب وہاں پر آ رہا ہے، بریت کے لیے درخواست آ رہی ہے، اسی دن میں گواہ پیش ہو رہے ہیں، دونوں گواہوں کا اسی وقت بیان ہو رہا ہے کہ جناب ہاں جی ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، اور رانا ثناء اللہ بری. یعنی اتنی تیزی سے بریت ہو رہی ہے، جتنی تیزی سے پاکستان کی معیشت نیچے جا رہی ہے اتنی تیزی سے ہی ان کے خاندانوں کی واپسی ہو رہی ہے، ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں. تو یہ چیز ان کو الٹی پڑ رہی ہے. اور جب بھی الیکشنز ہوئے، جس دن بھی الیکشنز ہوئے، آپ دیکھیے گا کہ لوگ اپنا غم اور غصہ الیکشنز کے تھرو، ووٹ کے تھرو کس طرح دکھائیں گے. ابھی بھی ریلیاں شروع ہو گئی ہیں ملک میں، شہر ریلیاں ہو رہی ہیں، الیکشن کراؤ ملک بچاؤ. اور یہ خاندان اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے اس کو اور تقویت دے رہا ہے. تو ان کو جناب وزارت اعلیٰ تو دور کی بات ہے، میری بات آپ نوٹ کر لیجئے، ان کو وزارت عظمیٰ کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ والد صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بیٹا نہیں تو دوسرے کو وزیر اعلیٰ لگائیں. وہ نہیں بن رہا. وہ ساری کہانی قافلی بھی گئی، اپنے لوگ بھی اس وقت بددل ہوئے ہیں. وہ تو اپنے لوگوں کی خیر بنائیں جو نون لیگ کے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ٹکٹ دے دو، ہم تحریک انصاف میں چلے جاتے ہیں. آپ کو اپنے ووٹ لینے مشکل ہو جائیں گے. آپ دوسری بات کرتے ہیں. اور اگر ان کے پاس ہوتا کہ یہ کوئی کر سکتے اور جناب یہ سارا ہوتا، یہ اب تک وہ لوگ سامنے لے آتے. کوئی عدم اعتماد کا یا گورنر سے لے کر کہتے جی اعتماد کا ووٹ، وہ ان سے نہیں ہو پا رہا. اور یہ صرف خواہشات ہیں جو فیڈ کی جا رہی ہیں دکھانے کے لیے کہ جناب ہاں جی بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ان کو تو وزارت عظمیٰ کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ شہباز شریف کس طرح سے وزیر اعظم رہے گا. اور آنے والے دنوں میں آپ یہ سب کچھ دیکھ لیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.